ہو گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام خلا. وعلیکم السلام. کنٹینیو کرتے ہیں, دبا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس مجلس سید الشہداء میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں اور شکریہ ادا کرتی ہوں, اور اس بات پہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں اور اس کی شکر گزار ہوں کہ خالق کائنات نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس عبادت میں شامل ہو سکے. عزیزان محترم, جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے, اور ہر سال یہ مجلس یہاں دہلی میں امام باڑے میں ہوتی تھی, لیکن حالات چونکہ بہتر نہیں ہے اور کورونا کی وجہ سے گیدرنگ بھی نہیں ہو رہی, تو اس لیے یہ آن لائن مجلس کی جا رہی ہے. اور دعا کیجیے آپ سب کے حالات بہتر ہوں اور سلسلہ مجلس کا جو سلسلہ ہے وہ پھر سے اسی طرح جاری و ساری رہے, اور ہم سب پھر فرش عزائے حسین پر بیٹھ کر کے اس جو ہے ثواب میں شامل ہو سکے. بہرحال یہ بھی عزا کا ایک طریقہ ہے, اور یہ سلسلہ جو جناب فاطمہ کی دعاؤں کے نتیجے کے طفیل میں ہم تک پہنچا ہے, کہ ہم ذکر سید الشہداء کا اہتمام کر کے اپنے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہیں. تو قبل اس کے باقاعدہ میں مجلس کا آغاز کروں اور تلاوت کلام پاک کے لیے ہبہ عبدی صاحبہ کو آواز دوں, آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ رضیہ عبدی بنت سید ابو محمد مرحومہ کی روح کو ایصال کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب مجلس کا آغاز کرنے کے لیے میں ہبہ عبدی کو مدعو کر رہی ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں. ہبہ عبدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والحب ذو العصف والريح ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من فانفذوا لا ينفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من النار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا النواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم النار فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عين فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف هن قبله ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نزختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبله ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأيكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم صل على محمد بہت شکریہ. ابھی آپ ہبہ عبدی صاحبہ سے سورہ رحمان سماعت فرما رہے تھے. اب اس کے بعد میں
دعوت سخن دے رہی ہوں محترمہ تحریم آبدی صاحبہ کو کہ وہ بارگاہ سید الشہداء میں سلام پیش کریں. تحریم آبدی صاحبہ ہمارے ساتھ لکھنؤ سے جڑی ہوئی ہیں. تحریم صاحبہ. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ ہاں بالکل آپ کی آواز آ رہی. شروع کریں. بسم اللہ. جی، برائے خوشنودی ہے امام زمانہ نعرہ صلوات. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. وہ میرے کشور گلستاں وہ شہجاز حسین ہے. او میرے کشور گلستاں وہ شہجاز حسین ہے جسے کوئی بھی نہ سمجھ سکا. وہ خدا کا راز حسین ہے. وہ میرے کشور گلستاں جو نہا کے خون میں حسین نے کف کو سجدہ آخری جو نہا کے خون میں حسین نے کیا رب کو سجدہ آخری تو نماز وہ اٹھی جھوم کر کہ میری نماز حسین ہے. وہ امیر کشور گلستاں. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. چونکہ کل جناب مسلم کی شہادت ہے اس لیے آج ان کے ہاتھ سے میں سلام پیش کرنے جا رہی ہوں. آپ کے سامنے ارشاد فرمائیے. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. آئی قضا سفیر کی جب پیشوائی کو آئی قضا سفیر کی جب پیشوائی کو خالق نے دی صدائے شہ کربلائی کو دیدار آخری شہ دیکھ لیجیے
دیدار آخری شہر دیدے لیجیے تا حشر پھر نہ پائیے گا اپنے بھائی کو تا حشر پھر نہ پائیے گا اپنے بھائی کو کوفے کی سمت رخ جو پھیرا حسین نے کوفے کی سمت رخ جو پھیرا حسین نے دیکھا تڑپتے تیج کے نیچے فدائی کو دیکھا تڑپتے تیج کے نیچے فدائی کو نظروں کا تھا اشارہ آقا نہ آئیے نظروں کا تھا اشارہ کہ آقا نہ آئیے اٹھا تھا ہاتھ اور تھی جنبش کلائی کو اٹھا تھا ہاتھ اور تھی جنبش کلائی کو خنجر ہلاک سینے زینب پہ چل گیا خنجر ہلاک سینے زینب پہ چل گیا دیکھا جو انتشار میں ماجا اے بھائی کو دیکھا جو انتشار میں ماجا اے بھائی کو بولی تڑپ کے کیا ہوا بھیا بہن فدا بولی تڑپ کے کیا ہوا بھیا بہن فدا ہے رونا آپ کا زہرا کی جائی کو ہے رونا آپ کا زہرا کی جائی کو پردہ الٹ کے دیکھ لو محمل کا بہن
पर्दा उलट के देख लो महमिल का है बहन, फरमा दिया हुसैन ने ज़हरा की जाई को, फरमा दिया हुसैन ने ज़हरा की जाई को, कह दो रुक़ैया देख ले दीदार बाप का, कह दो रुक़ैया देख ले दीदार बाप का, रख दो जिगर पे बेटी के दागे जुदाई को, रख दो जिगर को बेटी के दागे जुदाई को, बोली रिदा को फेंक के अब्बास की बहन, बोली रिदा को फेंक के अब्बास की बहन, वीरा निकलते हैं मेरी बस्ती बसाई को, वीरा निकलते हैं मेरी बस्ती बसाई को, आई क़ज़ा सफ़ीर की जब पेशवाई को, नारे सलवात माशाअल्लाह, बहुत खूब। परवरदिगार आलम और तरक्की दे और तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। तहरीम आबदी साहिबा सफ़ीरे इमाम हुसैन की शहादत के हवाले से सलाम पेश कर रही थी, और अब मैं सोज के लिए दावत दे रही हूँ शेबी साहिबा और सबीहा आबदी को कि वो आए और बारगाह सैयदुल शुहदा में अपना कलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फातिहा। इंसान के लिए मौत हम बेवतनी का, इंसान के लिए मौत है हम बेवतनी का, जाका है अंदोल अलम बेवतनी का, सदमा नहीं कुछ मौत से हम बेवतनी का, आफत है कयामत है सितम बेवतनी का, आफत है कयामत है सितम बेवतनी का, कांटों के अलम सैयदे सज्जाद से
پوچھو ایذائے سفر مسلم ناشاد سے پوچھو ایذائے سفر مسلم ناشاد سے پوچھو کر کے سوئے چرخ کا شکر خدایا راحت ہے یہ بندے جو کچھ ظلم اس پہ چڈی لیا اٹھایا غم یہ ہے کہ ہے تو اللہ کا جایا شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم نے نہ پایا شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم نے نہ پایا دنیا سے سوئے خلد کوئی تم سفر یا ہم پہ جو کچھ بن گئی کیا ان کو خبر ہے یا ہم پہ جو کچھ بن گئی کیا ان پہ خبر ہے کب سنتے تھے بے کس کا سخن پانی تھے قتل کی تدبیر میں وہ دشمن جانی لے آئی ضعیفہ وہی ایک جام میں پانی قسمت نے مگر بجھنے نہ دی تشنہ دہانی قسمت نے مگر بجھنے نہ دی تشنہ دہانی سوکھے ہوئے تھے گل سے زباں خشک گلو تھا ارے سے پانی کو منہ سے جو لگایا تھا لہو تھا اس پانی کو منہ سے جو لگایا تو لہو تھا پھینکا اسے جب خاک پہ وادی دائے گریاں ایک جام ضعیفہ نے دیا پھر انہیں سے پینے بھی نہ پایا تھا کوئی گھوٹ پوزیشن پانی میں جدا ہو کے گرے گوہر دندا پانی میں جدا ہو کے گرے گوہر دندا فرمایا سے اب ساقی کوثر ہمیں سیرا کریں گے آگے یہ گردن طرف قبلہ جھکائی شمشیر جفاکار نے چمکا کے اٹھائی آواز یہ مخدوم کونین کی آئی مرتا ہے ہر اول میرے بچے کا یہ بھائی مرتا ہے ہر اول میرے بچے کا یہ بھائی اس ظلم سے باز آ جو خدا کا تجھے ڈر اور ظالم سر مسلم پہ میرا ہاتھ پر ہے ظالم سر مسلم پہ میرا ہاتھ پر ہے میرے لیے کم حشر کے دن سے یہ نہیں تھی تربت سے میں نکلی ہوں یہ لاشے محسن مظلوم کو تو قتل تو کرتا ہے وہ لیکن بن باپ کے ہو جائیں گے بچے کئی کم سے بن باپ کے ہو جائیں گے بچے کئی کم سے کو سر پہ نہ لے چھوڑ دے آوارہ وطن کو کران نعباس دلاور کی بہن کو کران نعباس دلاور کی بہن کو زہرا نے کئی بار تڑپ کر یہ پکارا کیا دل تھا کہ مطلب نہ ڈرا وہ ستمارا پھٹتا ہے جگر اب نہیں گویائی کا یارا پھٹتا ہے جگر اب نہیں گویائی کا یارا لکھا ہے چلا لے کے جو قاتل سر مسلم
रहेंगे और कोटे के तले पे दिया पे करे मसले, कोटे के तले पे दिया पे करे मुसले, इंसान के लिए मौत है गम के वतनी का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अभी आप शेबी और सबीहा अब्दी साहिबा से सफीरे करबला इमाम हुसैन के मसाइल सुन रही थी। अब मैं बड़े इज्जत व एहतराम के साथ खिताबत के फराइज को अंजाम देने के लिए मोहतरमा तमन्ना रिजवी साहिबा को आवाज दे रही हूँ कि वो आए और बारगाहे सैयदुश्शुहदा में फजाइल व मसाइल पेश करें। मोहतरमा तमन्ना रिजवी साहिबा नोएडा से हमारे साथ जुड़ रही। एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात आप भेजें ताकि उनका इस्तकबाल किया जा सके। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नारे सलवात। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। सय्यदना व नबीना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन। नारे सलवात। हाज़रीन, इसके पहले कि मैं मजलिस की इब्तिदा करूं, आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत करके मरहूमा रज़िया अब्दी बिनते सैयद अबू मोहम्मद की रूह को बख्श दें। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू
كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم سورہ فاتحہ کے ثواب پہلے شہادہ معصومین بتصدق محمد وآل محمد مرحوم رضیہ عبدی بنت سید ابو محمد کی بخشا. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ سلوات. اولاً ساری تعریف، ساری حمد، ساری ثنا، ساری ستائش اس پروردگار عالم کی جس نے کائنات کی تخلیق کی، وہ رب العالمین جس نے آسمان کا شامیانہ بنایا، زمین کا فرش بچھایا، وہ رب العالمین جس نے ہماری غذا کے لیے بہترین قسم کے پھل، بہترین قسم کے اناج پیدا کیے، وہ پروردگار عالم جس نے ہماری پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتے ہوئے دریا بنائے، وہ رب العالمین جس نے ساری کائنات کی تخلیق کی ہے، وہ اپنے کلام بلاغت میں یعنی قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پہ پروردگار عالم صاحبان ایمان سے مخاطب ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں جس میں رب العالمین پوری کائنات سے مخاطب ہے، لیکن جس آیت کو میں نے اپنی مجلس کا عنوان قرار دیا اس میں پروردگار عالم صاحبان ایمان سے مخاطب ہے کہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہمارے یہاں جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج اور زکوٰۃ کے فرائض کو انجام دیتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا صاحب تقوی انسان ہے، بڑا متقی انسان ہے، بڑا پرہیزگار انسان ہے، اس سے بہتر اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ ویسے عربی لغت کے اندر تقوی کے معنی ہے خوف کے، ڈر کے، لیکن یہاں پہ میں مولا کائنات کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں نثر کرنا چاہتی ہوں کہ جب مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا مولا بتا دیجئے کہ تقوی کیا ہے، تو میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ نماز کے پڑھ لینے کا نام تقوی ہے، امام نے یہ نہیں کہا کہ روزے کے رکھ لینے کا نام تقوی ہے، امام نے یہ بھی نہیں کہا کہ حج کر لینے کا نام تقوی ہے، امام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ کے ادا کر دینے کا نام تقوی ہے، مولا نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ خمس کے دینے کا نام تقوی ہے، بلکہ میرے مولا نے صرف ایک جملہ فرمایا کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا اور جس چیز کے لیے منع کیا ہے اس کا نام تقوی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک عالم دین سے ایک شخص نے، ایک نوجوان نے جا کر پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ ہم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہم تقوی کس طرح سے اختیار کریں کہ ہم کو لوگ متقی سمجھیں اور ہم صاحب تقوی ہو جائیں؟ عالم دین نے کہا کہ ایک بہت ہی پتلی راہ گزر ہو، دونوں طرف خاردار درخت لگے ہوں، سامنے اس کے ایک بہترین درخت ہو، اس پر کوئی خوبصورت پھول ہو اور اس پھول کو تمہیں حاصل کرنا ہو، بتاؤ اس پھول کو کیسے حاصل کرو گے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اس پھول کو حاصل کرنے کے لیے جب ہم اس پتلی راہ گزر پر گزریں گے تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں گے اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ کوئی کانٹا ہمارے جسم کے اندر نہ چبھے اور ہم اس پھول تک پہنچ جائیں، اس درخت تک پہنچ جائیں جس پر وہ بہترین پھول لگا ہوا ہو۔ حکمت عالم دین کہتے ہیں بس اسی کا نام تقوی ہے۔ دنیا میں کیا ہے؟ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، ہم دنیا کی آرائشوں میں کھوئے ہوئے ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں کہ ہمیں زندگی گزارنے کا ہمیں ہنر ہی نہیں معلوم۔ اللہ نے جس طرح سے کہا ہے اگر حقیقی معنوں میں ہم اس طرح سے زندگی گزار لیں تو سمجھ جائیے کہ ہم صاحب تقوی ہیں، لیکن ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دے کر بتا دی کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ظاہری چیز ہے، لیکن ہم اس ظاہری روشنی میں اتنا کھو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے آخرت کی خبر نہیں ہے۔
لیکن یقین جانیے یہ دنیا صرف چند روزہ ہے. ہم اور آپ روزانہ کچھ روزانہ ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں، کوئی ہم سے پہلے چلا گیا، کوئی ہمارے بعد جائے گا، کبھی ہمارا نمبر بھی آئے گا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہاں ہمیں رہنا نہیں ہے. لیکن ہاں اگر ہم صاحب تقویٰ ہوئے تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری دنیا جو ہے وہ بھی بہترین ہوگی اور ہماری جو آخرت ہے وہ بھی بہترین ہوگی. نعرہ صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول پر چلنے کا نام تقویٰ ہے. اہل بیت اطہار کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کا نام تقویٰ ہے. صراط مستقیم پر قائم و دائم رہنے کا نام تقویٰ ہے. وہ راہ جو ہمارے ائمہ نے ہم کو بتائی ہے اس پر چلنے کا نام تقویٰ ہے. اب یقین جانیے جو کچھ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، مولا کائنات نے کہا کہ جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہم اس کو بجا لائیں، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے ہم اس سے جو ہے دور رہیں، بس وہی تقویٰ ہے. اس کے بعد پروردگار عالم اسی آیت میں اعلان کر رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ صادقین کے ساتھ. اب یہ کون ہے جس کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ یوں تو دنیا میں سبھی کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، کوئی یہ کہتا ہوا ہمیں دنیا میں نظر نہیں آئے گا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. سب یہ کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہماری زبان سے سچا کہہ دینا اور بات ہے، اور قرآن مجید کی زبان میں قرآن مجید نے جس کو سچا کہا ہے حقیقی معنوں میں وہی سچے. اللہ نے انہی کے ساتھ حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ آ جاؤ. مباہلے کا میدان تو سب کو یاد ہے نا، کہ جب نصارى نجران کے سردار سے پیغمبر اسلام نے کہا تھا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنَسْتَغْفِرَ وَنِسَائِكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور اس کی تم اگر اپنی دلیل پیش کرنا چاہتے ہو، دلیل میں اگر سچے ہو تو تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے. تم اپنے عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. لیکن یاد رکھیں نصارى نجران کے سردار نے کہہ دیا تھا کہ اگر رسول اصحاب کے ساتھ آئے تو مقابلہ کر لینا، لیکن اگر رسول اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے تو رسول کو مباہلہ نہ کرنا. آیت اس بات کی اعلان کر رہی ہے کہ یہاں پہ کوئی تعداد نہیں تھی، یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا تھا. جتنے بچے ہیں سب کو لاؤ، جتنے نسل ہیں سب کو لاؤ، جتنی عورتیں ہیں سب کو لاؤ. اس کے باوجود مرسل اعظم نے بچوں میں حسنین کا انتخاب کیا، عورتوں میں شہزادی کائنات کا انتخاب کیا، مردوں میں مولا کائنات کا انتخاب کیا. جب یہ پنجتن پاک میدان مباہلے کے میدان میں پہنچے تو اس شان سے پیغمبر اسلام میدان مباہلہ میں جا رہے تھے کہ گود میں امام حسین تھے، داہنی جانب امام حسن تھے، آپ کے پیچھے شہزادی کائنات تھی اور سب سے پیچھے مولا کائنات تھی. آخر شہزادی کائنات بیچ میں کیوں تھی، مولا کائنات پیچھے کیوں تھے؟ قدرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کوئی کسی کی نظر ہماری کنیز خاص کے پائے اقدس کے نشان پر پڑ جائے. اس لیے تاریخ یہ کہتی ہے کہ بی بی آگے آگے چل رہی تھی، مولا کائنات پائے سیدہ کے نشان کو مٹاتے ہوئے جا رہے تھے. اور شہزادی کائنات جب ان حضرات کے درمیان جو کہ نعرہ صلوات پڑھیے جب یہ پنجتن پاک کا قافلہ میدان مباہلہ میں پہنچا ہے تو نصارى نجران کے سردار نے کہہ دیا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ میں آج ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے چل جائے گا. میں عرض کروں گی نصارى نجران کے سردار سے کہ پہاڑ کیا شے ہے، اگر یہ اشارہ کر دے تو موت بھی اپنی جگہ سے چل جائے گی. اور یہ بی بی کے قدم کی برکت تھی کہ جب آپ یہودی کی بیٹی کی شادی میں تشریف لے گئی تھی اور تمام یہودی عورتیں جب بے ہوش ہو گئی تھی، سب کو تو ہوش آیا تھا، لیکن جب دلہن کو ہوش نہیں آیا، بی بی نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بارگاہ اہدیت میں دعا کیا تھا. دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی. میں آواز دوں گی جناب یوسف کو، اے یوسف آؤ آئیے اور دیکھیے کہ گئی ہوئی جوانی کا پلٹانا آپ کا کام تھا اور گئی ہوئی زندگی کا پلٹانا شہزادی فاطمہ زہرا کا کام ہے. نعرہ صلوات محمد وآل محمد. تو یہ ہے پروردگار عالم نے کہا ان کے ساتھ رہو، یہ ہے صادقین، یہ ہے سچے. کیونکہ
मदीने में तो बहुत से लोग थे और सब चाहते तो रसूल से कहते कि या रसूल अल्लाह हमें साथ ले जाइए, लेकिन सबको ये मालूम था कि यहाँ पर इस वक्त जो है सच और झूठ का मुकाबला है, जो सादिक है इस वक्त वही जो है वो बचेगा। और तमाम अहले मदीने को मालूम था कि सादिकीन में अगर कोई है तो सिर्फ अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम है। अभी भी आगे की मंजिल पर आइए और देखिए कि सादिकीन की मंजिल में कौन कौन लोग आते हैं। अल्लाह ने जिनको मासूम बनाया सादिकीन की मंजिल में वो आते हैं। अल्लाह ने जिनको अजमतों के ताज पहनाए हैं, ये ऐसी अजीमुल मर्तबत हस्तियां हैं कि जिनके लबे मुबारक से जो कुछ निकल जाता है अल्लाह उसे पूरा कर देता है। अय्याम हज चल रहे हैं ना, मक्के के अंदर ये सदा गूंज रही है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। ये हज किसकी सुन्नत है? किसने हज की इब्तिदा की? जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के खलील, परवरदिगार आलम ने इनको बड़ी अज़मतें अता की हैं। ये रसूल भी हैं, ये उलुल अज़्म नबी भी हैं, ये इमामत के मर्तबे पर भी फायज हैं। और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये वो अजीम नबी हैं जिनके लिए तारीख ये कहती है कि अल्लाह के हुक्म से आपने अपने बेटे और अपनी बीवी को हिजाज के लकोदह सहरा में छोड़ दिया था, छोड़कर दोबारा आप वापस चले गए थे। उसके बाद फिर जब आप शाम वापस गए, शाम से दोबारा जब आप हिजाज आए हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया हमारा मकान तामीर करवाओ। उसके बाद जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब खाने काबा की तामीर शुरू की, जनाब इस्माइल उस वक्त थोड़ा बड़े हो गए थे। तारीख ये कहती है कि जनाब इब्राहिम दीवार काबा को उठाते जाते थे और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लेके आते थे। लेकिन जनाब इस्माइल हर पत्थर लेकर नहीं आते थे, बल्कि जब जनाब इब्राहिम इस्माइल खाने काबा के लिए पत्थर ले जाते थे तो पत्थर आवाज देते थे, अंता या नबीउल्लाह, अंता या नबीउल्लाह। जो पत्थर ये आवाज देता था, या नबीउल्लाह मुझे ले चलिए, मुझे ले चलिए, जनाब इस्माइल उसी पत्थर को लेके आते थे। यहाँ तक कि खाना काबा बनकर तैयार हुआ, लोग तवाफ करने के लिए आने लगे। जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल इसी हिजाज के शहर में रहने लगे। लेकिन जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब पे दर पे 3 दिन ख्वाब देखा कि हम अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में ज़िबह कर रहे हैं, और उसके बाद जब 3 दिन ख्वाब देखने के बाद जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब को जनाब इस्माइल से बयान किया। जब आपने जनाब इस्माइल से अपना ख्वाब बयान किया तो जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, बाबा अगर आपने ख्वाब देखा है तो आप इसे पूरा कर दीजिए, आप इंशाअल्लाह हमको साबिरों में पाएंगे। और उसके बाद जब जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये कहा तो तारीख ये कहती है कि जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर जब जनाब इब्राहिम जाने लगे हैं तो सबसे पहले आप जनाब हाजरा के पास आए। जनाब हाजरा के पास आने के बाद आपने एक जुमला कहा, बीबी मैं इस अपने बेटे फर्जंद को अपने दोस्त के घर दावत में ले जाना चाहता हूँ, इसलिए इसे तैयार कर दीजिए। जनाब हाजरा ने जनाब इस्माइल को तैयार किया। जब जनाब इस्माइल तैयार हो गए और जनाब इब्राहिम लेके जाने लगे तो एक मरतबा जनाब इब्राहिम के दिल में ख्याल आया। आपने फौरन एक छुरी उठाई और एक रस्सी ले ली। जब छुरी और रस्सी उठाई तो जनाब हाजरा कहती हैं, ऐ खलीलुल्लाह, आप तो दोस्त के घर दावत में जा रहे हैं, इस छुरी और रस्सी की क्या जरूरत है? तो जनाब इब्राहिम ने एक जुमला कहा कि बीवी ऐसा ना हो कि मुझे कोई दुम्बा ज़िबा करना पड़े। उसके बाद जनाब इस्माइल की गर्दन पर रख दिया, छुरी चला दिया। लेकिन मशीयत परवरदिगार देखिए, एक सादिक की ज़बान से निकले हुए जुमले थे। सादिकीन की मर्जी पर हम इस वक्त मौजूद हैं कि अल्लाह कहता है कि हम अपनी मर्जी को बदल देते हैं, लेकिन सादिकीन के दहने मुबारक से निकले हुए जुमले को नहीं बदलते। और उसके बाद जैसे ही जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई और छुरी चलाने के बाद जनाब इब्राहिम को ये यकीन कामिल हो गया कि हमने अल्लाह की राह में अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। और जब आपने पट्टी हटाई है अपनी आंखों से तो देखा कि दुम्बा ज़िबा किया हुआ पड़ा है, इस्माइल खड़े मुस्कुरा रहे हैं। एक मर्तबा दूसरा बाप होता तो खुश हो जाता कि बेटा बच गया, दुम्बा आ गया, लेकिन ये इब्राहिम थे, अल्लाह के खलील थे, इमामत की मंजिल पर फायज थे, उलुल अज़्म नबी थे, रसूल थे। एक मर्तबा कहते परवरदिगार क्या तूने मेरी कुर्बानी को रद्द कर दिया? जैसे ही जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कहा, आवाज़ कुदरत आई, ए इब्राहिम, मैंने आपकी कुर्बानी को रद्द नहीं किया है, बल्कि मैंने इस कुर्बानी को बदल कर ज़िब्ह अजीम
में तब्दील कर दिया। नारे सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद। तो बीबियों ये हैं वो अजीम हस्तियां कि अल्लाह कहता है कि आप इनके साथ हो जाओ। जब तुम इनके साथ हो जाओगे तो तुम कामयाब रहोगे, तुम्हारी जिंदगी कामयाब रहेगी और तुम्हारी आखिरत कामयाब रहेगी। नारे सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद। तो ये है सादिकीन कि जिनकी अजमत, जिनकी बुलंदी जो है वो हम बयान ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की वो अजीम हस्तियां हैं जिनकी जितने भी फज़ाइलात बयान किए जाए वो कम हैं। बीबियों, आप तमाम लोगों को मालूम है कि जब शब ईद नमूदार हुई थी और शब ईद में जब इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने की गलियों में फिर रहे थे, और उसके बाद आपने देखा था कि मदीने की गलियों में जो बच्चे हैं उनके हाथ में नए नए लिबास हैं। आप घर में तशरीफ लाए, अपनी माँ से पूछा, वालदा कल तो रोजे ईद है, मदीने के सब बच्चों के पास नए लिबास हैं, लेकिन मेरे पास कोई नया लिबास नहीं है, क्या हम इन्हीं पुराने लिबास में नमाज ईद के लिए जाएंगे? शहजादी ने जैसे ही ये सुना, एक मरतबा कहा, नहीं मेरे लाल, तुम्हारे कपड़े दर्जी के यहाँ सिलने गए हैं। खुदा की कसम कोई दर्जी नहीं था, किसी कपड़े की आमद का इंतजार नहीं था, लेकिन बीबी ने अपने बच्चों की दिलजोई के लिए ये जुमला कह दिया था कि तुम्हारे कपड़े दर्जी के यहाँ सिलने गए हैं। आवाज़े कुदरत आई रिजवाने जन्नत को कि है रिजवाने जन्नत, जन्नत को छोड़ दो, दरे फातिमा पर 2 कपड़े लेकर जाओ। देखो, अपने को हसनैन का दर्जी कहना, रिजवाने जन्नत न कहना, क्योंकि मेरी कनीज़े खास के दहने मुबारक से लफ्ज़ दर्जी निकला है। अब रिजवाने जन्नत ने जन्नत को छोड़ दिया, जन्नत 2 कपड़े लेकर दरे मासूमे आलम पर आया। लेकिन बीबियों, एक बात समझ में नहीं आती है कि जब जनाबे आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजूद थे और जाहिर सी बात है बहिश्त का लिबास पहने हुए थे, बहिश्त की ग़िज़ा भी खा रहे थे, लेकिन जब अल्लाह ने जनाबे आदम को कहा कि आदम तुम दुनिया में जाओ, और जब जनाबे आदम अलैहिस्सलाम जन्नत छोड़कर दुनिया में आने लगे, तो तारीख ये कहती है कि अल्लाह का हुक्म हुआ कि आदम तुम जन्नत से जा तो रहे हो, लेकिन जन्नत का लिबास उतार कर जाओ, जन्नत का लिबास पहन कर न जाओ। और जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने जन्नत का लिबास उतरवा लिया था, और जनाबे आदम बरहना जो थे वो दुनिया में आए थे। अब समझ में ये बात नहीं आती है कि एक मुकाम वो है जब आदम से अल्लाह ने जन्नत का लिबास उतरवा लिया, हसनैन के लिए मदीने में जन्नत से लिबास भेज दिया, आखिर इसका सबब क्या था? गोया परवरदिगार आलम दुनिया को ये बताना चाहता था, आदम जन्नत में मौजूद थे लेकिन वारिसे जन्नत नहीं थे, और हसनैन मदीने में थे लेकिन वारिसे जन्नत थे। अब जाहिर सी बात है, जो वारिसे जन्नत है, जो मालिके जन्नत है, वो जब चाहे जहां चाहे जन्नत से कभी लिबास मंगवाएगा, कभी जन्नत से ख्वान मंगवाएगा, कभी अंगूरे जना खाने की ख्वाहिश होगी, परवरदिगार आलम अंगूरे जना भेज देगा। नारे सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तो बीबियों, अल्लाह को ये मंजूर ना हुआ कि हमारी कलीगे खास के दहने मुबारक से अगर कुछ निकल गया है तो हम उसे पूरा न करें। ये वो अजीम हस्तियां हैं कि जहां पर अल्लाह अपनी मर्जी को बदल देता है, अपनी मर्जी को परवरदिगार आलम तब्दील कर देता है। वो वही कहता है जो सादिकीन के दहने मुबारक से निकला होता है। बीबी ने कहा था दर्जी आएगा, अल्लाह ने रिजवाने जन्नत को दर्जी बनाकर भेज दिया। और आइए उसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने जिस वक्त जिस चीज को इशारा कर दिया अल्लाह ने उसे पूरा कर दिया। आपको वो वाकया बताती चलूं कि जब 14वीं रात की शबे 14वीं रात शब थी और पैगंबर इस्लाम जिस वक्त गए थे कोहे अबू कुबैस पर, और जाने के बाद आपने सिर्फ इशारा किया था चांद को, चांद के 2 टुकड़े होकर बता दिया था कि देखो ये वो है जिनके इशारे पे कायनात चलती है। और उसके बाद एक और मौका आइए हम वो भी आपको दिखाते चले कि मौलाए कायनात हैं,
ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں, مقام صحبہ پر پیغمبر اسلام پر آثار وحی نمودار ہو گئے. جب مقام صحبہ پر آثار وحی نمودار ہوئے, تاریخ یہ کہتی ہے کہ مرسل اعظم کا سر مبارک مولا کائنات کے زانو پر تھا, اور یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. جب سورج ڈوب گیا, کیونکہ وحی کا سلسلہ بہت ہی طویل ہو گیا تھا, اس کے بعد جب پیغمبر اسلام جب جو ہے تو وحی کا سلسلہ جب ختم ہوا, تو پیغمبر اسلام نے آنکھ کھولی, مولا کائنات سے کہا, اے علی کیا تم نے نماز عصر ادا کر لی؟ میرے مولا کہتے یا رسول اللہ, میں نے اشارے سے ادا کی ہے, میں نے اشارے سے ادا کی ہے, کیونکہ اس وقت آپ پر آثار وحی تھے, وحی نازل ہو رہی تھی, آپ کا سر مبارک ہماری آغوش میں تھا. ایک مرتبہ مولا کائنات سے پیغمبر اسلام کہتے ہیں, علی اشارہ کرو سورج کو کہ سورج اپنے مرکز پر آ جائے. اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ میرے مولا نے صرف اپنی انگشت شہادت کو بلند کیا تھا, ڈوبے ہوئے سورج کو امام نے اشارہ کر کے پلٹا لیا تھا, سورج اس مرکز پر آیا جہاں پر کی جس وقت کی وہ عصر کے وقت ہوتا ہے. اور تاریخ یہ کہتی ہے دنیا والے گمراہ ہو جاتے, لیکن میرے مولا نے سر کو سجدے میں رکھ کر بتا دیا کہ سورج بنانے والی اور ذات ہے, اللہ کو سجدہ کرنے والی اور ذات ہے, سورج کو پلٹانے والی اور ذات ہے. اللہ نے ہمیں وہ قدرت عطا کیا ہے, اللہ نے ہمیں وہ علم عطا کیا ہے کہ ہم ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا سکتے ہیں. لیکن علی نے سجدہ کر کے بتا دیا, لیکن علی وہ ہے جو عبادت الہی میں اپنی پوری زندگی بسر کرتا ہے. نعرہ سلوات پڑھیے. تو پروردگار عالم نے ان کو عظمتوں کے وہ سمندر عطا کیے ہیں کہ جس کی حد و انتہا نہیں ہے. لیکن بیبیوں زمانہ جو ہے ان کی عظمتیں دیکھ کر, ان کی رفتیں دیکھ کر, ان کی بلندیاں دیکھ کر ان کی عزت کرنے کے بجائے ان سے حسد کرتا ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ جب سرور کائنات کی آنکھ بند ہوئی, اور سرور کائنات کی آنکھ بند ہوتے ہی سب سے پہلا ظلم کیا ہوا, بی بی کا حق مار لیا گیا, اور اس کے بعد مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا. اس کے بعد آگے امام حسن کو زہر سے شہید کیا گیا. یہ سب وہ ظلم تھے جو اس ظلم سے کم تھے جو کربلا کے میدان میں. آج چونکہ 8 ذی الحجہ ختم ہو گئی ہے, شب نو نمودار ہو گئی ہے, کل روز عرفہ ہے. یہ دن بڑے قیامت کے دن ہیں. عبادت الہی میں ہمیں چاہیے کہ روز عرفہ جو ہے وہ پورا دن جو ہے عبادت الہی میں بسر کریں. بڑا ہی جو ہے فضیلتوں کا دن ہے, عبادت کا دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ عرفات کا میدان اس وقت حاجیوں سے بھرا پڑا ہے. لیکن سوچئے کہ جو عرفات کا میدان حاجیوں سے بھرا ہوا ہے, وہاں اگر وارث کعبہ عرفات کا میدان چھوڑ کر چلا جائے تو اس کے دل پر کیا گزر. بیبیوں یہ بڑی قیامت کی تاریخ ہے. اسی دن ہمارے امام کا سفیر جو ہے اس نے جامع شہادت نوش کی. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب معاویہ کا انتقال ہو گیا, اس کا بیٹا یزید جب تخت نشین ہوا ہے, اس نے سب سے طلب بیعت کرنا شروع کیا. سب نے یزید کی بیعت کر لی. اس نے حاکم مدینہ کو خط لکھا, اہل مدینہ میں سب سے بیعت کرواؤ. اس کے بعد جب اہل مدینہ میں سب لوگوں نے بیعت کر لی, اس کا ایک مخصوص خط آیا کہ حسین ابن علی سے بیعت کرو. لیکن امام حسین علیہ السلام جب گئے ہیں دربار ولید میں, تاریخ کہتی ہے کہ میرے مولا رات کے وقت گئے, اور جانے کے بعد میرے مولا نے کہا کہ نہیں, ہم رات کے اندھیرے میں بیعت نہیں کریں گے, اگر بیعت کرنا ہے تو دن کی روشنی میں کرو. جیسے ہی میرے مولا نے یہ کہا, ولید مان گیا. مروان بیٹھا ہوا تو اس نے کہا, ولید اگر آج حسین ابن علی یہاں سے چلے گئے تو پھر تیرے ہاتھ نہ ہے. بیویوں میرا مولا گھر آیا. تاریخ کہتی ہے کہ مولا کے پاس 12,000 خطوط اہل مکہ کیا گئے تھے. امام کے پاس جب 12,000 خطوط آئے ہیں, اور آخری خط کی تحریر یہ تھی, اے فرزند رسول اگر آپ نہ آئے تو قیامت کے دن ہم آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے.
کہ ہم بغیر حاجی کے تھے, ہم نے آپ کے نواسے کو بلایا, لیکن آپ کا نواسا ہماری ہدایت کے لیے کوفہ نہ آیا. امام نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر مدینے سے روانہ کیا. روایت کہتی ہے جناب مسلم کے 4 فرزند تھے. جناب مسلم نے 2 فرزند اپنے ساتھ لیے, 2 فرزند اپنی زوجہ کے ہمراہ کیے. اس کے بعد جناب مسلم بن عقیل امام کا سفیر بن کر کوفے کی طرف روانہ ہو گئے. جب جناب مسلم بن عقیل کوفے میں پہنچے ہیں تو سب سے پہلے آپ مختار ثقفی کے گھر مہمان ہوئے, اور اس کے بعد جب آپ نے اہل کوفہ سے بتایا ہے کہ حسین ابن علی نے ہمیں اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے, تمام اہل کوفہ نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا. اس کے بعد جب یہ خبر عمر سعد کو معلوم ہوئی, عمر سعد نے فوراً ایک خط یزید کے پاس لکھا. مسلم بن عقیل سفیر حسین بن کر کوفے میں آ گئے. نعمان بن بشیر جو کوفے کا حاکم تھا, اس کے بارے میں لکھا کہ یہ بہت ہی سست ہے, بہت ہی کاہل ہے, اگر یہ رہا تو کوفہ تیری حکومت سے نکل جائے گا. یزید کے پاس جیسے ہی یہ خط پہنچا, یزید نے فوراً بصرے کے گورنر, بصرے کے حاکم ابن زیاد کے پاس خط لکھا, کہا فوراً کوفہ جاؤ اور بشیر بن نعمان کو معزول کر دو, تم وہاں حاکم بن جاؤ. ابن زیاد فوراً کوفے آیا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس نے اعلان عام کروا دیا, جو مسلم کے ساتھ ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا. جناب مسلم بن عقیل نے مختار کا گھر چھوڑا, جناب ہانی بن عروہ کے گھر آئے. یزید کو ابن زیاد کو معلوم ہو گیا تھا کہ مسلم ہانی بن عروہ کے گھر میں ہے, تو اس نے ہانی بن عروہ کو دربار میں بلایا. جناب ہانی دربار خلافت میں آئے. تاریخ کہتی ہے کہ جناب ہانی کو اتنا مارا گیا کہ آپ شہید ہو گئے. اس کا رنج بے انتہا جناب مسلم کو تھا, آپ نے جناب ہانی کا گھر چھوڑ دیا. اسی اثنا میں تاریخ کہتی ہے نا کہ آپ کے دونوں بیٹے آپ سے بچھڑ گئے. کتنا سخت وقت تھا جناب مسلم کے لیے, اور اس سے سخت وقت تھا جناب مسلم کے فرزندوں کے لیے. 2 چھوٹے چھوٹے بچے کوفے کی گلیوں میں پھر رہے تھے. عزاداروں اس کے بعد جناب مسلم, تاریخ کہتی ہے ابھی تک 18,000 اہل کوفہ جو آپ کے ساتھ تھے, سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. آپ نماز مغرب پڑھانے کے لیے مسجد کوفہ میں گئے. صرف 10 افراد تھے جو جناب مسلم کے پیچھے تھے, لیکن عزاداروں ختم ہو گیا. جب جناب مسلم نے نماز مغربین ختم کی, پیچھے مڑ کر دیکھا کوئی موجود نہیں تھا. ارے علی کا بھتیجا حسین کا سفیر کوفے میں یہ کون تنہا تھا, اور باب رضا. ارے جناب مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں میں پھرتے پھرتے توبہ کے گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے. توبہ گھر کے باہر آئی, جناب مسلم نے پانی طلب کیا. توبہ گھر میں گئی, ایک کوزے میں پانی لے کر آئی. جناب مسلم نے پانی پیا, پانی پی کر پھر بیٹھ گئے. توبہ نے کہا مرد خدا اپنے گھر جا, زمانہ بہت برا شوق ہے. ارے عزاداروں جیسے ہی جناب مسلم نے یہ سنا سر جھکا کر بیٹھے رہے. توبہ نے دوبارہ کہا, ارے جب تیسری بار توبہ نے کہا ہے نا, جناب مسلم تڑپ گئے. اے ضعیفہ میں کہاں جاؤں جس کا کوئی گھر نہ ہو. ارے توبہ نے کہا مرد خدا آپ کون ہے. ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں مدینے کا نام سنا ہے. توبہ کہتی وہاں میرا رسول رہتا ہے. ارے تم نے خاندان بنی ہاشم کا نام سنا ہے. توبہ نے کہا ہاں سنا. ارے تم نے عقیل کا نام سنا ہے. کہا ہاں سنا ہے. کہا میں مسلم بن عقیل ہوں.
ارے چائنا والی تھی خاندان رسالت کے گھر کے اندر لے گئی، ارے کھجرا دیا آرام کرنے کے لیے، لیکن اللہ لعنت کرے توبہ کے بیٹے پر، ارے جب وہ رات میں آیا اور اس کو معلوم ہو گیا کہ مسلم اس کے گھر میں رکے ہوئے ہیں، فوراً ابن زیاد کو خبر کر دی۔ تاریخ کہتی ہے 12,000 لوگ جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے توبہ کے گھر کی طرف آئے۔ عزاداروں، جیسے ہی جناب مسلم نے دیکھا، ارے ایک مرتبہ گھر سے باہر نکل گئے، ارے دیر تک جناب مسلم ارے جنگ کرتے رہے، لیکن ارباب ازا جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا، ارے گڈھا کھودا گیا، ارے اسے خس و خاشاک سے بھر دیا۔ دارو جنگ کرتے کرتے جناب مسلم ارے اس گڈھے میں گر گئے۔ بس ازادارو جناب مسلم کو لوگ گرفتار کر کے ابن زیاد کے محل ابن زیاد کے دربار میں لے آئے۔ ارے جب آپ ابن زیاد کے دربار میں لے آئے ہیں تو آپ نے ابن زیاد کو سلام نہ کیا۔ ارے لوگوں نے کہا مسلم تم نے امیر کو سلام نہ کیا؟ ارے جناب مسلم کہتے میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین ابن علی کے۔ ارے عزاداروں کسی نے کہا مسلم سلام کرو یا نہ کرو قتل ضرور کیے جاؤ گے۔ ارے اس کے بعد جناب مسلم کہتے ہیں قتل سے قبل چند وصیت ہے۔ پہلی وصیت یہ میں 700 درہم کا قرض دار ہوں، میری تلوار اور زرہ بیچ کر اسے ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ کہ میرا آقا کوفے کی طرف آ رہا ہے، کوئی اس سے منع کر دے کوفے نہ آئے۔ ارے کوفے والے دغاباز ہوتے ہیں۔ ارے باب ازا اس کے بعد جناب مسلم کو پیاس محسوس ہوئی، آپ نے پانی طلب کیا، ارے پیالے میں پانی آیا، جیسے ہی پینا چاہا ارے قطرہ خون ٹپک کر پانی میں گر گیا۔ کہا دوسرا پانی لاؤ، ارے جب دوسرا کاسا آیا ارے اس کا بھی یہی حال ہوا۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں ارے لگتا ہے دنیا کا پانی جو ہے مجھ پر بند ہو گیا، ساقی کوثر مجھے حوض کوثر پر سیراب کریں گے۔ ہار باب ازا اسی استا میں جلاد آئے، جناب مسلم کو پکڑا، ارے دارالعمارہ کی چھت پر لے گئے۔ دارالعمارہ کی چھت پر لے گئے۔ ارے عزاداروں جناب مسلم نے مجھ سے شہادت بلند کی، پہلے اپنے امام کو سلام کیا، السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ ارے اس کے بعد بیویوں جلاد آگے بڑھے، سر کو تن سے جدا کر دیا۔ ارے غضب یہ ہوا لاشے مسلم کو دارالعمارہ سے ارے نیچے پھینک دیا۔ ارے مسلم کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں مسلم کے لاشے کو گھسیٹا گیا۔ ارے عزاداروں میرا امام منزل مقصود پر ابھی نہیں پہنچا ہے۔ ارے مقام وہ آیا، ہمارا امام کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے جناب علی اکبر اور جناب عباس آگے بڑھتے ہیں، علی اکبر کہتے ہیں بابا خیر تو ہے، میرا مولا کہتا ہے بیٹا علی اکبر لگتا ہے میرا سفیر قتل ہو گیا۔ عزاداروں اس کے بعد امام نے 2 انگلیوں کے بیچ دیکھنے کو کہا۔ ارے جناب عباس نے جیسے ہی دیکھا ایک مرتبہ طلب کر کہا آقا مجھے اجازت دیجیے میں کوفے چلا جاؤں، ارے میں کوفے چلا جاؤں۔ ارے میرا مولا کہتا عباس دارالعمارہ کے چھت کے نیچے دیکھو۔ اب جناب عباس نے دیکھا ایک ماں اپنے آنچل کو پھیلائے ہوئے، میرا لال
हूँ, लेकिन अरबाब अज़ा रवायत कहती है एक कमसिन बच्ची खड़ी देख रही थी कि बाबा रुकैया के कानों में गोशवारे पहना रहे हैं, लेकिन आए यही बच्ची जब रोजे आशूर बाप से बिछड़ी। अरे गोशवारे पहनाना कैसा, अरे कोई तमाचे मारता है, कोई बालियां खींचता है, कोई दुर्रे लगाता है, अभी भी फरियाद करती है बाबा, ए बाबा के यतीमों के साथ ऐसा बर्ताव होता है। ए बाबा रुकैया यतीम हुई थी, अरे आपने रुकैया को प्यार किया था, लेकिन ए बाबा मेरे सारे प्यार करने वाले दुनिया से चले गए। ए बाबा हम पर कोई रहम नहीं खाता है, बल्कि कदम कदम पर आपकी बेटी है और जालिमों के सितम है। अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन। हाज़रीन, आप लोगों से इल्तिमास है कि एक मरतबा और आप लोग सूरह हमज़ और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके मरहुमा रज़िया जी बिन्त सैयद अबू मोहम्मद की रूह को ये थी मोहतरमा जाकिर अहले बैत तमन्ना रिजवी साहिबा, जो बारगाह सैयदुश्शोहदा में फ़ज़ाइल व मसाइब पेश कर रही थी। परवरदिगार आलम से दुआ गो हूँ कि खालिक़ कायनात आपकी सेहत में इजाफा करे और आपकी तौफ़ीक़ात को बुलंदी अता फरमाए, और इसी तरह ज़िक्र हुसैन जारी और सारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मोहतरमा। अब आप नौहे के लिए एलिया आब्दी नौहा पढ़ेंगी और एक नौहा जनाब मुस्लिम की शान में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले जनाब मुस्लिम की से ये नौहा पेश खिदमत है। या हुसैन 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 या हुसैन। देती थी सदा ये गमे मुस्लिम में रुकैया, मैं लुट गई बाबा। देती थी सदा ये गमे मुस्लिम में रुकैया, मैं लुट गई बाबा। गुर्बत में हुए सारे शहर वाला, है गुर्बत में हुए आप सारे शहर वाला, मैं लुट गई बाबा। बेटी हो फिदाए कफनो गोर के मोहताज, अम्मा का लुटारा। बेटी हो फिदाए कफनो गोर के मोहताज, अम्मा का लुटारा। सुनती हूँ कि गलियों में फिराया गया लाशा, है सुनती हूँ कि गलियों में फिराया गया लाशा, मैं लुट गई बाबा। परदेश में मेरे मुसाफिर अजल आए, गुर्बत भी न पाए। परदेश में है मेरे मुसाफिर अजल आई, गुर्बत भी न पाई। बचपन में मेरे सर से उठा बाप का साया, है बचपन में
उठा बाप का साया, मैं लुट गई बाबा। किस्मत ने सफर में खबरे मर्ग सुनाई, क्यों तू न दुहाई। किस्मत ने सफर में खबरे मर्ग सुनाई, क्यों तू न दुहाई। थी दिल में कई रोज से मिलने की तमन्ना है, थी दिल में कई रोज से मिलने की तमन्ना, मैं लुट गई बाबा। हंगामे अजल पाई अज़ियत पे अज़ियत, अल्लाह ने मुसीबत। हंगामे अजल पाई अज़ियत पे अज़ियत, अल्लाह ने मुसीबत। सुनती हूँ कि कोठे से सितमगर ने गिराया है, सुनती हूँ कि कोठे से सितमगर ने गिराया, मैं लुट गई बाबा। तन्हाई की वो मौत वो लाखों की चढ़ाई, बेटे न भाई। तन्हाई की वो मौत वो लाखों की चढ़ाई, बेटे थे न भाई। पुरदर्द फसाना है मुसाफिर की क़ज़ा का है, पुरदर्द फसाना है मुसाफिर की क़ज़ा का, मैं लुट गई बाबा। कूफे से पलट कर न मुझे शक्ल दिखाई, तुमको जलाई। कूफे से पलट कर न मुझे शक्ल दिखाई, तुमको जलाई। की खूब दवा हिज्र की है मेरे मसीहा है, की खूब दवा हिज्र की है मेरे मसीहा, मैं लुट गई बाबा। हंगामे सफर की आखिर थी ज़ियारत, कहती थी ये किस्मत। हंगामे सफर की आखिर थी ज़ियारत, कहती थी ये किस्मत। फिर मेरे मुसाफिर को अजल ने न दिखाया है, फिर मेरे मुसाफिर को अजल ने न दिखाया, मैं लुट गई बाबा। देती थी सदा ये हमें मुस्लिम में रुकैया, मैं लुट गई बाबा। या हुसैन 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 या हुसैन। अम्मा रुका न शिमरे लई मेरे बैन से, 70 कदम थी दूर ये ज़ैनब हुसैन से। भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका। भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका। अम्मा शिम्र ने की फिर ऐसी गुस्ताखी, मुझसे देखा नहीं गया अम्मा। भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर
खंजर नहीं रुका अम्मा। तुम जो जुल्फे सवारा करती थी, उन्हीं जुल्फों में हाथ था उसका, जहाँ बोसे दिए थे नाना ने, उसी गर्दन से फूटा पाता था सरे शबीर यूं उठाए हुए, शिम्र खैमे तक आ गया अम्मा। भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा। कर मुझको बैन करते हुए, शिम्र हर बार मुस्कुराता रहा, मेरी नजरों के सामने जालिम बार गिन कर छुरी चलाता रहा, तेरा ज़रबे थी कुंद खंजर था, और शबीर का गला अम्मा। भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा। चारों जानिब से घेर रखा था, तेरे नूरे नजर को लश्कर ने, तीर बरसाता था कोई उस पर, कोई पत्थर से मारता था उसे, रेत जख्मों पे वो गिराता रहा, जिसको पत्थर नहीं मिला माँ। भाई भाई पुकारती बोले आप लोग गलत करें साफ करके जाइए फिर भी बेचारे सब मेहनत करके पूछती हैं आ रहा है बाद में भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा। या हुसैन 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 या हुसैन। शादा भाभी से दरखास्त है कि वो ज़ियारत पढ़ा दें। السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. آقائے غریبان، مولائے بے کسان، بادشاہ خراسان، زامنان یتیمان، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الوزار روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے رضیہ خاتون بنت ابو سید ابو محمد بہو.